راجہ صاحب، آپ کی نظر میں اس سے پہلے پی ٹی آئی نے تو صدر ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کی تھیں، اب اگر ان کے بیٹے وہاں پر متحرک ہیں اور کچھ اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کہ امریکہ واقعی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، نتیجہ تو میں تو آج کل جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو اس میں زیادہ تر نظر یہ آتا ہے کہ سوال بھی ایسا کیا جاتا ہے اور جواب بھی ایسا ملتا ہے کہ جس سے حکمرانوں کو کوئی سکون مل جائے اور بڑی ان کو جو ان کا خوف اندر بڑھتا جا رہا ہے ڈیلی، کیونکہ فارم 47 کی ناانصافی کے بعد وہ خوف تو موجود ہے نا، تو وہ اس طرح کے جواب آتے ہیں۔ میرے پاس جو انالیسز ہے وہ ان کی پریشانی بڑھانے کے لیے ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ اب وجہ یہ ہے کہ آپ نے آبجیکٹیو انالیسز دینا ہے یا سبجیکٹیو دینا ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آبجیکٹیو انالیسز حقیقت پر مبنی جی جو بات ہے اصول پہ دیکھیں۔ پہلا اصول میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ بیگم کلثوم نواز نے اور مریم نواز نے انہوں نے اپنے خامند اور اپنے والد کے لیے جو تحریک چلائی، سلام پیش کرتے ہیں ان کو۔ جب آپ ان کو سلام پیش کرتے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی سلام پیش کریں۔ کیوں آ جاتا ہے کہ گولڈ سمتھ کے بچے ہیں؟ وہ عمران خان کے بچے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ اب آپ کو میں آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں۔ بے نظیر نے، نصرت بھٹو نے جو اپنی تحریک میں چلائی اپنے بھٹو کے لیے، وہ قابل احترام ہے، وہ تاریخ کا ہمارے ایک سنہری پہلو ہے۔ اب دو بچوں نے اپنے باپ کی آزادی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے۔ ہم روز وہ علیمہ خان صاحبہ کو بے عزت کرتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے۔ لیکن اب تعلق ہم تو نہیں جوڑے، تعلق تو علیمہ خان صاحبہ جوڑ رہی ہیں نا، علیمہ صاحبہ کے متحرک کر رہی ہیں، بیٹوں کا نام وہ لے رہی ہیں، پاکستان آنے کا ذکر وہ کر رہی ہیں۔ اس کی بہن ہے نا جی، اس کی بہن ہے، اس کی بہن ہے، خدا کے لیے اس کی بہن ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں، اس پہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہے سیاسی پہلو اور ایک ہے انسانی حقوق کا پہلو۔ جو سیولائزڈ ملک ہے نا، امریکہ ایک سیولائزڈ ملک ہے، وہ اس کا ایک سیاسی پہلو دیکھے گا اور ایک انسانی پہلو۔ انسانی حقوق کے پہلو کی بنیاد پہ وہ امریکہ کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں، وہ سیاسی پہلو پہ نہیں کھٹکا رہے۔ ان کو بچوں کو بھی پتہ ہے اور ان کے والد کو بھی پتہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر عسکری صاحب نے کہا کہ ان کے اپنے، یا ڈاکٹر رسول صاحب نے کہا ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کے مفادات کے ٹائم پہ انہوں نے افغان جنگ لڑی، امریکہ نے مفادات پورے کیے۔ ضیاء الحق صاحب نے کیا فائدے میں لیا؟ مجھے کچھ نہ کہنا، پاکستان وہیں رہ گیا۔ مشرف صاحب کا دور آیا، نواز شریف صاحب کو باہر نکالا، انہوں نے پوچھا امریکہ کی جنگ میں شامل ہو جاؤ اور ڈو مور کرو، انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں۔ واپسی پہ کیا لیا؟ کچھ نہیں۔ میری حکومت کو غیر قانونی حکومت کو کچھ نہ کہو۔ آج بھی یہی حال ہے۔ اب ہم امریکہ کے ساتھ جو تعلق بڑھا رہے ہیں اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے وہ وقت بتائے گا، جیسے ڈاکٹر رسول صاحب نے کہا وقت لگتا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، دیکھیں وہاں پہ وہ ملے ہیں جا کے، اسے انگریزی میں ایک ورڈ ہوتا ہے بیک ٹو سکوئر ون۔ سنیکس اینڈ لیڈر دیکھتے ہیں 99 پہ گوٹی جاتی ہے، وہاں پہ وہ ڈستی اور وہ پہلے سکوئر میں آ جاتا ہے، بیک ٹو سکوئر ون۔ پاکستان میں بڑی چھلانگیں لگائی پی ٹی آئی نے کہ جی ٹرمپ صاحب آئیں گے اور فون آ جائے گا، بڑے بڑے یہاں پہ انہوں نے کہا، غلط بات تھی۔ سب جیسے سینئر لوگوں نے کہا کوئی ایسا فون نہیں آیا کرتا، یہ مفادات کی جنگ ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ بریڈ شرمن کا ٹویٹ آ گیا، گرینل کا ٹویٹ آ گیا، وہ پھر ایک سپیس بن گئی، پھر یہ ایک دباؤ بڑھا، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری وہ بیک ڈور پرومس آئے گا، پھر وہ اس کو نلیفائی کریں گے، پھر زیرو پہ آ جائیں گے، پھر وہ کچھ کریں گے، پھر زیرو۔ یہ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہے گا اور پاکستان سفر کرے گا۔ کیا ہوگا؟ عمران خان جیل میں رہے گا، اس کو وہ یہ ٹربل کریٹ کرنے کا پوری اہلیت رکھتا ہے۔ یہی میں آپ کو کہتا تھا کہ یہی پروٹیسٹ ہوگی۔ پروٹیسٹ یہ نہیں ہوگی کہ اس کے بچے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، جس مقصد کے لیے ان کے بیٹے مل رہے ہیں وہ مقصد اچیو نہیں ہوگا۔ مقصد تو اچیو ہو گیا نا، مقصد تو اچیو ہو گیا کہ ایک سٹریس لیول۔ دیکھیں دنیا میں جب آپ جائیں گے تو دیکھیں ان کے پاس پیپر آتا ہے کہ آپ کے پاکستان کے افق پہ کیا چل رہا ہے۔ وہ تو آپ یہاں بند کر دیں، ان کو سب پتہ ہے کہ کیا کورٹس کر رہے ہیں، اسلام آباد کورٹ کیا کرتا ہے، نچلے کورٹس کیا کرتے ہیں، 9 مئی کے کیسے فیصلے آ رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کی کوئی عزت افزائی وہاں پہ نہیں ہوتی، پاکستان کی کوئی عزت افزائی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ، اور ایک اور میں بتا دوں بات، یہ
ابھی انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کر کے آئے ہیں. اچھا آپ ذرا یہ بات سمجھیں, انہوں نے وہ فیلڈنگ سیٹ کی ہے. بریڈ شرمن سٹارٹ ہو گیا, گرینل سٹارٹ ہو گیا, جو ولسن سٹارٹ ہو گیا, اوکے. کانگریس میں ٹام لینٹوس کا جو کمیشن رپورٹ ہے وہ تمام ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور سینٹ کے ممبران کو جاتا ہے, پورے یورپ میں جاتا ہے. سب میں لکھا جائے گا کہ ریلیز عمران خان. ہمارے لیے, مجھے ایز اے پاکستانی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن یہ تو حکمرانوں کو چاہیے نا کہ اپنا کانفلکٹ اندر اس کو ریزالو کریں, تاکہ دنیا میں پاکستان کا اچھی نگاہ سے دیکھا جائے, اس طرح نہ دیکھا جائے. اور لاسٹ بات بتا دوں, چائنا, اب دیکھیں فیلڈ مارشل سب چائنا میں گئے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتہ لگا وہاں پہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ کیا ملاقات ہوئی. ایک میں نے آپ کو جملہ کہا تھا کہ علاقے میں نیا ریسیٹ آفر ہو رہا ہے. اب کیا ٹرمپ صاحب کیا بات منوائیں گے, اس کے سلے میں کہیں گے ہم عمران خان کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ اس طرح کی ولی ڈیلنگ جو ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوتی, اس لیے اب چائنا گئے ہیں, دونوں ڈائمیٹرکلی اپوزٹ پولز پہ ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں وقت سے پہلا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, ہمیں نہیں معلوم. میرے خیال سے پریشانی ہے ابھی تک. پریشانی آپ کی نظر میں ہے حکومت کے لیے, تو حکومت واقعی پریشان ہے یا نہیں یہ بھی کچھ ہی دیر میں معلوم ہو جائے گا, کچھ عرصے میں. تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں قریشی صاحب کی بریت کو بھی بڑی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اور 5 اگست کی تاریخ بھی قریب آتی جا رہی ہے, اور جیل سے خود عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے تو وہ جوش و خروش نظر ہی نہیں آ رہا. تو اختلافات بلائے تک رکھ کے آپ تحریک پر توجہ دیں. از اٹ پاسبل؟ جی جی جی, ایک تو آپ, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے 3 ماہ کی ایک ڈیڈ لائن بتائی قانونی سپریم کورٹ کے آرڈر کی, 4 ماہ کی, اور اس کو فالو کیا گیا. کاش راجہ سلطان سکندر صاحب بھی 90 دن کی وہ ڈیڈ لائن پوری کرتے جو الیکشن ٹریبیونلز کے لیے ہونی تھی. کاش عمران خان کی اپیل ہائی کورٹ میں جو کینسل ہوئی, اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو اپیل کرنی تھی, ان کے وکالت نامے پہ دستخط کے لیے ان کو ٹائم, کون سا ٹائم چاہیے وہاں کے سپرینٹ جیل کو, کاش وہ بھی فلفل ہوتی. اب آ جائیں آپ اس طرف, جو یہ جو سزائیں ہوئی ہیں, جی جی, اس پہ میں آپ کو ایک پلس رپورٹ دینا چاہتا ہوں لاہور کی, جو میں نے خود فالو کی ہے, جسے کہتے ہیں تھڑا گپ لاہور کی. میں اکثریت کہوں گا, میں یہ وہ اس طرح کا بندہ نہیں کہ جی پوری پاکستانی قوم, 60 سے 70% لوگ اس 9 مئی کے معاملے کو انتہائی برا اور قابل نفرت عمل سمجھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وہ کہتے ہیں اس پہ سزائیں ہونی چاہیے. نمبر 3, وہ کہتے ہیں لیکن سزائیں جو ہیں انصاف ہوتا نظر آئے. ایک چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے, دوسرے دن ہی, دوسرے لمحے ہی سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج آئے, آپ ٹی وی پہ ان لوگوں کی شکلیں دکھائیں اور ان کو سزا دیں, اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی, حکومت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو پہلی بات تو یہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پہ کمیشن بننا چاہیے, 26 نومبر پہ بھی کمیشن بننا چاہیے. اگر گنڈا پور نے اٹیک کیا, گنڈا پور صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے, تو ان کی بھی, ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. لیکن قریشی صاحب اگر بری ہوئے ہیں تو یقیناً ثبوتوں کے بنا پر ہی ہوئے ہیں, اور باقی جنہیں سزائیں ہوئے ہیں, آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں, ان کا جائزہ لے کر ہی ہوئے. لیکن فورم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے پاس, وہ آگے بھی ان سزاؤں کو چیلنج کر سکتے ہیں, اور انصاف کی امید تو ہمیشہ ہی رکھنی چاہیے.